بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق بين همزة القطع والوصل. هناك فرقان بين همزة القطع والوصل. أحدهما همزة الوصل لا ينطق بها إلا إذا جاءت في بدء الكلام. همزة الوصل لا ينطق بها إلا إذا جاءت في بدء الكلام، في أول الكلام إذا جاءت همزة الوصل في ذلك الوقت ينطق بها. أما همزة القطع فتلفظ سواء في بدء الكلام أو في وسطه أو في آخره. همزة القطع أينما كانت تلفظ بها، سواء كانت في بدء الكلام أي في أول الكلام أو في وسطه أو في آخره. نحو البيت. الآن هذه الهمزة همزة الوصل، وهذه الهمزة إذا جاءت في وسط الكلام لا ينطق بها. ولكن هنا جاءت في بدء الكلام في أول الكلام، لذلك ينطق بها. نقول البيت، جاء إلى البيت. الآن نفس الكلمة البيت مستعملة هنا، ولكن هنا هذه همزة القطع همزة الوصل هنا ساكتة لا ينطق بها. جاء إلى البيت، لا نقول إلى البيت، وإنما نقول جاء إلى البيت. أما همزة القطع سواء كانت في بدء الكلام، مثلا أخذ وأحمد وملجأ، سواء كانت في أول الكلام أو في وسطه أو في آخره، أينما كانت هذه الهمزة تنطق بها. والفرق الثاني همزة الوصل لا تقع إلا في بدء الكلمة. همزة الوصل دائما تقع في بدء الكلمة. فرق بين بدء الكلام وبدء الكلمة. هنا همزة الوصل لا تقع إلا في بدء الكلمة، لا يمكنها أن تأتي في وسط الكلمة أو في آخرها. أما همزة القطع فتأتي في أولها ووسطها وآخرها. نحو استمع. اقرأ. الآن هذه همزة الوصل ما جاءت إلا في أول الكلمة، في بدء الكلمة. أما أخذ وسأل ولجأ هنا نرى أن همزة القطع جاءت في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها. الدرس 20. الهمزة وسط الكلمة. تكتب الهمزة في وسط الكلمة على الألف وعلى الواو وعلى الياء النبرة. نحو رأس، مرؤوس، رئيس. همزة القطع عندما نكتبها في وسط الكلمة فيمكن أن نكتبها على الألف، ويمكن أن نكتبها على الواو، ويمكن أن نكتبها على الياء. الياء نعني بها النبرة. جيد. نحو رأس، مرؤوس، ورئيس. ملاحظة: تختلف الحركات في القوة والضعف، فأقوى الحركات الكسرة، ثم الضمة، ثم الفتحة، ثم السكون. جيد. بعض الحركات قوية وبعضها ضعيفة. أقوى الحركات لا شك أنها كسرة، ثم الضمة، ثم الفتحة، ثم السكون. الكسرة تناسبها الياء، والضمة تناسبها الواو، والفتحة تناسبها الألف. وفي حالة السكون تكتب الهمزة على السطر. أولا كتابة الهمزة في وسط الكلمة على الألف. الأسماء: كأس، جأش، المرأة. والأفعال: سأل، رأس، سأم.
نرى هنا في كل هذه الأسماء والأفعال أن همزة القطع كتبت في وسط الكلمة وكتبت على الألف. ثانيا كتابة الهمزة في وسط الكلمة على الواو. الأسماء لؤم، شؤم، لؤلؤ. والأفعال يؤذي، يؤدي، يؤم. جيد. كل هذه الهمزات كانت يعني مضمومة، لذلك كانت الواو تناسبها فكتبت على الواو. كتابة الهمزة في وسط الكلمة على الياء. الياء نعني بها النبرة. في الأسماء مثلا الأفئدة، هذه الهمزة كانت مكسورة، والمكسورة كانت تناسبها الياء، الكسرة تناسبها الياء، نحن قلنا هكذا. الأفئدة. ذئاب، بئر. والأفعال تطمئن، نبئت، شئت. ملاحظة: إذا كانت على الهمزة حركة وعلى الحرف الذي قبله حركة أخرى تكتب الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى منهما. إذا كانت على الهمزة حركة وعلى الحرف الذي قبله حركة أخرى، الآن ماذا نفعل؟ تكتب الهمزة على الحرف الذي يناسب الحركة الأقوى منهما. فهذا هو درسنا اليوم الذي يعني نحن درسناه. آج کے سبق میں ایک تو یہ بات ہم نے کہی کہ حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل میں فرق کیا ہے، تو دو فرق ہے۔ پہلا فرق حمزۃ الوصل لا ينطق بها، حمزۃ الوصل کو پڑھا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا، الا اذا جاءت فی بدء الکلام، مگر یہ کہ جب کلام کی شروع میں آ جائے۔ اما حمزۃ القطع فتلفظ، حمزۃ القطع جو ہے وہ اس پر تلفظ کیا جاتا ہے، سواء فی بدء الکلام او فی وسطہ او فی آخرہ، چاہے وہ کلام کے شروع میں آئے، بیچ میں آئے، آخر میں آئے۔ حمزۃ الوصل کی مثال البیت، اب یہ شروع میں آیا ہے حمزہ تو اس وجہ سے اس کو بولا جاتا ہے، لیکن یہی البیت کا کلمہ جب بیچ میں آ جاتا ہے، وہاں پر یعنی کلام کے درمیان میں یہ استعمال ہو جائے، یہ حمزۃ الوصل آ جائے، تو پھر اس وقت اس کو بولا نہیں جاتا۔ جیسے کوئی کہے جاء الی البیت، اب یہاں کوئی نہیں پڑھے گا جاء الی البیت، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر حمزۃ الوصل جو ہے یہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا۔ جبکہ حمزۃ القطع وہ شروع میں آئے، بیچ میں آئے، آخر میں آئے، کہیں بھی آئے، اس کو بولا جاتا ہے۔ جیسے اخذ احمد ملجأ۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حمزۃ الوصل لا تقع الا فی بدء الکلمہ، حمزۃ الوصل جب بھی آئے گا کلمے کے شروع میں آئے گا۔ دیکھیں وہ ایک تو یہ ہے کہ کلام کی شروع میں جب آئے تو اس کو بولا جائے گا، کلام کے بیچ میں بھی آ سکتا ہے لیکن کلمے کے بیچ میں نہیں آ سکتا، کلمے کے آخر میں نہیں آ سکتا، کلمے کے شروع میں آئے گا۔ اما حمزۃ القطع فتأتی فی اولها و وسطها و آخرها، حمزۃ القطع کلمے کے اول میں بھی آتا ہے، بیچ میں بھی آتا ہے، آخر میں بھی آتا ہے۔ جیسے استمع، اب استمع میں یہ جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہے، یہ کلمے کے شروع میں آیا ہے، بیچ میں نہیں آ سکتا، آخر میں نہیں آیا۔ اقرأ شروع میں حمزۃ الوصل آیا ہے، جبکہ حمزۃ القطع اخذ میں شروع میں آیا، سأل یہ ایک کلمہ ہے اس کے بیچ میں آیا ہے، اور لجأ ایک کلمہ ہے اس کے آخر میں آیا ہے۔ الحمزۃ وسط الکلمہ، یہ 20واں درس ہے۔ تکتب الحمزۃ فی وسط الکلمہ علی الالف وعلی الواو وعلی الیاء النبرہ، حمزہ جو ہے یہ کلمے کے بیچ میں لکھا جاتا ہے، الف پر بھی، واو پر بھی، یا پر بھی، لیکن یا سے مراد یا النبرہ ہے۔ نبرہ سے مراد یہ ہے کہ یا کی طرح یا کی شکل ہو لیکن نیچے دو نقطے نہ ہو، یعنی وہ یا نہ ہو بلکہ وہ خالی جگہ ہو، جس کو نبرہ کہتے ہیں۔ اصل میں عربی میں نبرہ جو ہے نبرات الصوت، یہ کہتے ہیں اونچ نیچ کو۔ سین ہے نا، سین، تو سین کے شروع میں وہ جو
3 دفعہ اوپر نیچے قلم جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نبرات السین، النبرہ الاولی والثانیہ والثالثہ۔ سین میں 3 نبرات ہیں، 2 چھوٹے اور 1 بڑا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اونچ نیچ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نبرہ، جیسے رأسن، مرؤوسن اور رئیسن۔ اس کے بعد ایک ملاحظہ لکھا ہے کہ حرکات جو ہے یہ قوت اور ضعف میں مختلف ہو جاتے ہیں۔ اقوال حرکات کسرہ ہے، پھر ضمہ ہے، پھر فتحہ ہے، پھر سکون ہے۔ کسرہ کا مناسب حرف جو ہے وہ یا ہے، ضمے کا مناسب حرف واو ہے، فتحے کا مناسب حرف الف ہے، اور سکون کی حالت میں حمزہ سطر پر لکھا جاتا ہے، لائن پر۔ اولا کتابت الحمزہ فی وسط الکلمہ علی الالف، حمزۃ الوصل، حمزۃ القطع عفواً، اس کو لکھنا ہو کلمے کے بیچ میں الف پر، کیسے لکھیں گے؟ اسماء جیسے ناموں میں کأسن، جأشن، المرأۃ۔ افعال میں سأل، رأس، سأم۔ اب ان سب میں دیکھ لیں کہ بیچ میں حمزۃ القطع کو کس طرح الف پر لکھا گیا ہے۔ کتابت الحمزہ فی وسط الکلمہ علی الواو، اسماء میں سے جیسے لؤم، شؤم، لؤلؤ۔ افعال میں سے جیسے یؤذی، یؤدی، یؤم۔ اس کے بعد ہے کتابت الحمزہ فی وسط الکلمہ علی الیا، جیسے اسماء الافئدہ، ذئاب، بئر۔ الافعال تطمئن، نبئت اور شئت۔ ملاحظہ اذا كانت علی الحمزۃ حرکہ، جب حمزہ پر کوئی حرکت ہو، وعلی الحرف الذی قبلہ حرکۃ اخری، اور اس حرف پر کہ جو اس حمزے سے پہلے آیا ہو اس پر بھی ایک دوسرا حرکت ہو، تکتب الحمزہ علی الحرف الذی یناسب الحرکۃ الاقوی منہما، یہ حمزہ جو ہے یہ اس حرف پر لکھا جائے گا کہ جس میں سے جو اقوی، دونوں میں سے اقوی حرکت کے مناسب ہو۔ اقوی حرکت اگر وہ کسرہ ہے تو یا پر لکھا جائے گا، اور اگر وہ ضمہ ہے تو پھر واو پر لکھا جائے گا، فتحہ ہے تو پھر الف پر لکھا جائے گا۔ اس طرح سے جو اقوی حرکت ہوگا دونوں میں سے اس پر یہ حمزہ لکھا جائے گا۔ کلمے کے آخر میں حمزہ لکھنا، یہ انشاءاللہ اگلا ہمارا درس ہوگا، اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔